بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لندن سے میں ہوں شیراز خان، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں آل دا وے فرام امریکہ ڈاکٹر صفدر علی صاحب، جو کارڈیالوجسٹ ہیں اور ان کی ملٹیپل سکلز ہیں۔ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں اور انہوں نے ایک نئی چیز ایجاد کی ہے ووٹروں کے لیے، ان کی سہولت کے لیے۔ یہ بڑی یونیک ہے، ان کی بہت ساری خدمات ہیں، ان کے پیشے کے اعتبار سے بھی ان سے بات کریں گے، اور پاکستان کے الیکشن میں کس طرح لوگ اپنی ووٹ کاسٹ کریں گے، اور اگر اس ایپ کو یا اپلیکیشن کو یہ اگر ووٹر اس کو مد نظر رکھ کر ووٹیں دیں گے تو ان کو کس طرح مدد ملے گی کہ وہ کس امیدوار کو کہاں ڈھونڈیں، اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے، وہ کس حلقے میں ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات ان سے پوچھیں گے۔ اور جاوید راٹھور صاحب معروف بزنس مین ہیں، تجزیہ نگار ہیں، یہ بھی امریکہ سے انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے، اور یہ بھی اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے کہ جو ڈاکٹر صفدر علی صاحب کی پاکستان کے حوالے سے خدمات ہیں، رہتے تو یہ امریکہ میں، تعلق بلوچستان سے ہے، لیکن پاکستان سے محبت کی وجہ سے یہ دونوں احباب بہت متحرک ہیں، اور پاکستان کے اندر جو انہوں نے وہاں امریکہ میں تبدیلی بہت اچیومنٹس کی ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بھی ڈیموکریسی ہو، ہمارے پاکستان میں بھی لوگ اسی طرح بزنس میں اور دوسرے شعبوں میں علمی طور پر وہ ترقی کریں، آئی ٹی کے شعبے میں خاص کر کے۔ تو ڈاکٹر صاحب اور جاوید راٹھور صاحب، بہت شکریہ، ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب، میں ذرا آپ کے پروفیشن کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ویسے تو آپ کارڈیالوجسٹ ہیں، لیکن انٹرونشن کارڈیالوجسٹ کس طرح ڈیفرنٹ ہوتی ہے، میں ذرا سا سمجھا دیں۔ دیکھیے، کارڈیالوجی جو ہے بیسیکلی ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہیں وہ کارڈیالوجسٹ کہلاتے ہیں، اور ابھی جیسے سائنس میں اور میڈیکل فیلڈ میں ایڈوانسز ہوئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ کارڈیالوجی کا فیلڈ جو ہے اس میں سب اسپیشلائزیشن جو ہے نا وہ بھی ہیں کہ انسان ایک ایریا کو چوز کر کے اس کے اندر مزید مہارت اور ایکسپرٹیز حاصل کرتا ہے۔ تو اس میں کارڈیالوجی میں ایک انٹرونشنل کارڈیالوجی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیشنٹس ہیں ان کی اگر خون کی نالیاں بند ہیں، ہارٹ کے خون کی نالیاں بند ہیں، تو ان کو بغیر اوپن ہارٹ سرجری کے آپ اینجیوپلاسٹی اور سٹینٹنگ سے اس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے انٹرونشنل کارڈیالوجی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کا ایک اور سب اسپیشلٹی ہے جو الیکٹرو فزیولوجی کہلاتی ہے، جس میں ہارٹ کا الیکٹریکل سسٹم اگر اب نارمل ہو تو وہ ایکسپرٹس جو ہے نا وہ ہارٹ کے الیکٹریکل سسٹم کے پرابلمس کو ڈیل کرتے ہیں۔ اسی طرح کنجسٹو ہارٹ فیلور جو ہے وہ ایک بڑا ایریا ہے جس میں ہارٹ کا پمپنگ فنکشن جو ہے نا وہ فیل ہو جاتا ہے، تو وہ ایک اور سب اسپیشلٹی ہے۔ تو کارڈیالوجسٹ جو ہیں آج کل جنرل کارڈیالوجسٹ اور اس کے بعد کہ وہ سب اسپیشلائز کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایریے کو، اپنے فوکس کو اور نیرو کر کے اس میں مزید ایکسپرٹیز حاصل کر کے ان پیشنٹس کو جنہیں وہ بیماریاں ہیں ان کو لیٹسٹ اینڈ اپ ٹو ڈیٹ کیئر پہنچا سکیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو آئی ٹی میں خدمات ہیں یا پاکستان کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں، وہ اس پر الیکشن پہ بھی آتے ہیں کہ وہ ایپ آپ نے جو اپلیکیشن متعارف کروائی ہے یا انوینٹ کی ہے اس کو بھی ایلیبریٹ کریں گے، لیکن یہ ذرا سا مجھے بتا دیں کہ آئی ٹی میں آپ حیثیت ڈاکٹر کس طرح انٹر ہوئے اور کس طرح مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کا جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں مطلب پاکستان سے ہوں، کوئٹہ سے ہوں اوریجنلی، اور امریکہ آنے کے بعد میرا مین آبجیکٹیو یہی تھا کہ میں اسپیشلائز کروں گا، اور اسپیشلائز کرنے کے بعد واپس پاکستان جاؤں گا تاکہ جو مجھ پہ بوجھ ہے اپنے لوگوں کا، جو قرض ہے مجھ پہ اپنے لوگوں کا، اس کو چکا سکوں ان کی خدمت کر کے۔ لیکن بدقسمتی سے میری طرح کے کافی پروفیشنلز اور کافی ایکسپرٹ ایسے ہیں کہ جو پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں وہاں پہ جا کے وہ اپنی خدمات صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا سکیں گے۔ تو اس وجہ سے میں انٹرسٹڈ تھا کہ کچھ ایسا ڈیولپ کیا جائے جس میں میں اپنی خدمات جو ہے نا وہ پاکستان میں پبلک کو پہنچا سکوں۔ اس انٹرسٹ کی وجہ سے میں نے ٹیلی میڈیسن اور ٹیلی ہیلتھ
تقریباً 12 سال پہلے جو ہے نا وہ شروع کی ہے. اس کے لیے جو ہے میں نے اس وقت میرے تقریباً 6 سے زیادہ پلیٹ فارمز ہیں جو ٹیلی میڈیسن کے ہیں, اور وہ اینڈ دے آر آئی کین کیٹیگوریکلی سے کہ دے آر امنگ دا بیسٹ ٹیلی میڈیسن پلیٹ فارمز ان دا ورلڈ. اور وہ پلیٹ فارم اس لیے میں نے کریٹ کیے تاکہ میں ٹیلی میڈیسن کے تھرو پاکستان کے لوگوں کو نہ صرف کارڈیالوجی بلکہ جو دوسری اسپیشلٹیز ہیں ان میں بھی لوگوں کو کیئر پہنچا سکوں, پرووائڈ کر سکوں. تو اس انٹرسٹ کی وجہ سے I created a lot of applications جو ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ ہیں. تو ابھی یہ پاکستان میں الیکشن کا سلسلہ اور امریکہ میں بھی الیکشن کا سلسلہ ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جو ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہے جو ہم پاکستان میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی جو امیدوار ہیں ان کو لیول پلین فیلڈ ملنا چاہیے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ووٹرز ہیں ان کو لیول پلین فیلڈ ملنا چاہیے, تاکہ آپ جو ہیں مطلب جو سٹیزنز ہیں وہ الیکشن میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ان کو اپنے کینڈیڈیٹس کے بارے میں جس حد تک معلومات میسر ہو سکتی ہیں وہ معلومات انہیں ملیں. اس کے علاوہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے یہ اٹس ٹرائنگ ٹو برج دا گیپ بٹوین دا ووٹرز اینڈ دا کینڈیڈیٹس. تو ہمارے پلیٹ فارم میں سہولت یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں دے کین کم آن آر پلیٹ فارم, اور جو ووٹرز ہمارے پلیٹ فارم پہ ہیں VoteIQ ہے اپلیکیشن کا نام, اس اپلیکیشن پہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ انرول کر کے اپنی تمام انفارمیشن, اپنے جو مشن ہے منشور ہے, ان کی جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ اس میں ہمارے پلیٹ فارم میں رکھ دیں, اور جب ووٹرز جائیں گے تو دے کین know and learn about their candidate, اپنے کینڈیڈیٹ کے بارے میں تمام معلومات انہیں ملیں. اس کے علاوہ ہمارے پلیٹ فارم میں دوسری جو گنجائش ہے جو کسی اور پلیٹ فارم میں نہیں ہے کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ لائیو ورچوئل میٹنگز کر سکتے ہیں, ٹاؤن ہال میٹنگز کر سکتے ہیں, اینڈ آر پلیٹ فارم ہیز اے کیپیبلٹی آف reaching out to 10,000 voters, جو کہ 10,000 ووٹرز جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس ایک لائیو کمیونیکیشن میں. تو basically using the cutting edge technology we want to revolutionize the way کہ جس میں the citizens can participate in the election, basically cover the gap between the voter and the candidate, and make an informed decision and choose the right candidate in order to advance the democracy the way it should be. اچھا نا, یہ آپ کو VoteIQ لوگ ڈھونڈیں کیسے, گوگل کے اوپر یا کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ دیکھیے ہماری جو ہے نا وہ ویب سائٹ ہے www.voteiq.com. vote.iq.com. No, it's www.voteiq.com. That's fine. I can repeat back. www.voteiq, I for ink, Q for queen.com. یہ لوگ آپ کو گوگل پر یہ لکھ کر, یہ ہم اپنے اسکرین پہ بھی ڈسپلے کر رہے ہیں, تو یہ لوگ لکھ کر یہ جو یہاں پر ساری ایکٹیویٹیز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں, وہ کس طرح یہاں پہ انٹر ہو سکتے ہیں, کس طرح ساری چیزیں کر سکتے ہیں, اور یہ لائیو بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل, اور ہماری جو ہے نا VoteIQ اپلیکیشن iOS جو ہے اس پلیٹ فارم پہ بھی ہے, تو آئی فون جن کے پاس ہیں وہ ان کے ایپ اسٹور میں جا کے VoteIQ انٹر کریں گے
تو ہمارا اپلیکیشن آ جائے گی, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اینڈ دین دے کین بیسیکلی انرول اور سائن اپ انٹو دا ایپلیکیشن اینڈ اسٹارٹ یوزنگ دا فیچرس جو ہماری اپلیکیشن میں ہے. جو ایک امپورٹنٹ فیچر جو ہماری اپلیکیشن میں جو ہم نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ کافی دفعہ لوگوں کو آج کل جو پاکستان میں مشکل ہو رہی تھی کہ ان کا ووٹ جو ہے نا وہ کس حلقے میں ہے, اور جیسے اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ الیکشن سے دو دن پہلے اب کافی حلقے بھی جو ہے نا وہ چینج ہو رہے ہیں. لوگوں کو جو پہلے حلقے ملے تھے اب وہ حلقے جو ہے نا ان کی لوکیشنز چینج ہو رہی ہیں. انفارچونیٹلی جو حالات چل رہے ہیں ان میں یہ ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. تو اس میں یہ کہ وہ ہماری اپلیکیشن میں دے کین پٹ ان دیئر CNIC نمبر, اور ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ان کا ڈیٹا جو انہیں ان کے فون پر آئے گا اس کو وہ ہماری اپلیکیشن میں پیسٹ کر دیں گے. تو ان کے جو حلقے کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ساری انفارمیشن ان کے پاس آ جائے گی کہ ان کے حلقے میں کتنے کینڈیڈیٹس ہیں, کن کن پارٹیز سے ان کا تعلق ہے, اور اس طرح سے دے کین نو کہ ان کے حلقے میں کون کون سے کینڈیڈیٹس ہیں, ان کے سمبلز جو ہے نا وہ کیا ہیں, انتخابی نشان کیا ہے, تاکہ اور وہ اس کو الیکشن پہ جانے سے پہلے ایپ میں جا کے ایک دفعہ جلدی سے پھر دیکھ لیں کہ ان کا جو ووٹر, ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہے. آپ نے یہ ڈیٹا ووٹر کا یا کینڈیڈیٹس کا یہ آپ نے دونوں ڈالے ہیں اس IQ میں یا خالی کینڈیڈیٹس کے؟ دیکھیے کینڈیڈیٹس کا ڈیٹا جو ہے نا وہ ہے VoteIQ میں, تمام نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا ڈیٹا ہے. جو اس وقت جتنے بھی لوگ لڑ رہے ہیں الیکشن پاکستان میں وہ IQ پہ موجود ہے جی, وہ سارے جو ہے نا, اور ان کے سمبل بھی موجود ہے, ان کے سمبل بھی موجود ہیں, اور ہم نے اس میں سرچ جو کرائٹیریا دیا ہے, آپ اپنا جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کا نام انٹر کریں, اس کے کینڈیڈیٹس آ جائیں گے. آپ اگر کسی سٹی میں جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, کسی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ پارٹی کا جو ہے نا وہ نام لکھیں گے, اس پارٹی کو سلیکٹ کریں, اور اس پارٹی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں آپ کے سٹی میں, آپ کے ڈویژن میں, آپ کے پروونس میں, آپ کے حلقے میں, وہ سارے کینڈیڈیٹس آپ کو مل جائیں. بالکل سمجھ گئے. اور یہ آپ نے ڈیٹا الیکشن سے لیا ہے, الیکشن کمیشن سے لیا ہے, یا آپ کو کس طرح پرووائڈ ہو گیا یہ؟ جی یہ الیکشن کمیشن کا جو اویلیبل ڈیٹا تھا کینڈیڈیٹس کا, اسی کو ہم نے یوٹیلائز کیا ہے. تو آپ نے ہیک کیا یا انہوں نے دیا ہے؟ نہیں, یہ تو ان کا جو ہے نا وہ پبلک انفارمیشن ہے. ان کی ویب سائٹ پہ, الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ تمام کینڈیڈیٹس اور ان کے حلقوں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے PDF فارمیٹ میں ان کی انفارمیشن ہے. تو آپ وہ PDF فارمیٹ سے لے کر دین یو کین یوز دا IT ٹیکنالوجی کو جو ہے نا وہ یوز کر کے اپنی ڈیٹا بیس میں لے. ویسے ہی میں چاہ رہا تھا کہ ذرا پتہ کریں, چونکہ سائفر جو ہے وہ انٹرسیپٹ کے پاس پہنچ گیا تو یہ ہیک بھی ہو سکتا ہے, یہ دیا بھی جا سکتا ہے, تو اس وجہ سے میں یہ بس اس کو ریلیونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. بہرحال آج ہم اسی ووٹر پہ کریں گے, سائفر پہ پھر کر لیتے ہیں. جاوید صاحب, جو ڈاکٹر صاحب نے ٹیکنیکلی چیزیں بتائی ہیں, اب یہ آپ نے اس پر پروگرام بھی کیا ہے, پہلے بھی اس پر تجزیہ کیا ہے, ذرا آپ عام جو لوگ ہیں موٹے دیسی اپنی زبان کے اندر ہمیں سمجھائیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو IQ ہے اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, کس طرح لوگ تلاش کر سکتے ہیں اپنے, چونکہ گاؤں بھی ہیں بہت سارے ایسے جہاں موبائل نہیں ہے, نیٹ ورک آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ بھی سلو کر دیتے ہیں جس دن الیکشن ہوگا, اور پہلے یہ پروجیکشن کی جا رہی تھی. دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے کہ یہاں امریکہ میں یا UK میں یا ان ملکوں میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ ووٹر کو باہر نکالے, آگے ووٹ دیں. وہاں پر لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں لیکن کوشش یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے کہ 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک الیکشن ہوں گے, اور کب لوگ آئے, لو ٹرن اپ ہوتا کہ الیکشن بہتر طریقے سے ریگڈ ہو سکے, مینیج کیے جا سکے. ذرا مجھے آپ بتائیں تفصیلات عام سادہ لفظوں میں. دیکھیں میں نے اس ایپلیکیشن کو دیکھا ہے تو یہ بہت ہی یونیک قسم کی ایپلیکیشن ہے اور بہت ہی یوزفل ہے الیکشنز کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے اور ہو سکتا ہے. صرف اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ذرا ٹائم کی شارٹیج ہے, ٹائم تھوڑا ہے, لیکن اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ جائے اور لوگوں کو پتہ لگ جائے تو لوگ اس کو یوٹیلائز کر کے بہت استفادہ کر سکتے ہیں, اور ان کے لیے بہت بڑی سہولت ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے حلقے میں کون کون سے کینڈیڈیٹس ہیں, کس کا کیا سمبل ہے, کس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, یہ ساری انفارمیشن
وہاں پر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور یہ کنٹریبیوشن صرف اور صرف اس لیے ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنا وقت صرف کیا, اپنے پیسے خرچ کیے, صرف اور اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہاں جو جمہوری سسٹم ہے, جمہوری عمل ہے, وہ جاری رہے اور مستحکم ہو. ہم جو پاکستانی بیرون ملک ہیں, ہماری صرف اور صرف یہی خواہش ہے کہ ملک کے اندر ایک سسٹم کام کرے, اور ایک ایوولوشنری پروسیس کے تحت, ایک ارتقائی عمل کے تحت ملک کے اندر جو ہے وہ حالات آگے بڑھیں, حالات بہتر ہوں, ڈیولپمنٹ ہوں, لوگوں کو روزگار ملے, آئین اور قانون کی بالادستی ہو, اور ہمارا ملک بھی باقی ملکوں کی طرح ترقی کرے. اور جس طرح ہم لوگ ملک چھوڑ کر آئے ہیں, ہمارے نوجوان بچے, ان کو ملک نہ چھوڑنا پڑے, وہ اپنے ملک کے اندر ہیں. دیکھیں ملک کی قدر جو لوگ ملک کے اندر ہیں, اگرچہ وہ بہت پریشان ہیں اور بہت خستہ حال ہیں, ان کی صورتحال جو ہے معاشی بہت خراب ہے, لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جو باہر آ گئے ہیں بڑے خوشحال ہیں, ساری سہولتیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ملک کو مس کرتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں, کیونکہ اپنے ملک سے بہتر کوئی بھی جگہ نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا ہماری یہی کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سسٹم چلے, جمہوریت مستحکم ہو, وہاں کی معیشت بہتر ہو, وہاں خوشحالی ہو, امن قائم ہو, اور اسی کے لیے یہ کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے, ایک تحفہ ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی کی طرف سے, بالخصوص ڈاکٹر صاحب کی طرف سے. وہ اس کو استفادہ اس کا حاصل کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں. اچھا, اس میں ایک چیز اور آپ کو سوری فار انٹرپشن, چند ایک چیزیں میں آپ کو اور اس میں جو ہیں وہ میں نے واضح نہیں کی, وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ اپلیکیشن جب آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے تو آپ اس کو آف لائن بھی یوز کر سکتے ہیں, اس کے لیے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں چاہیے. ہاں ماشاءاللہ, پہلی بات. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اسی اپلیکیشن میں ہم نے ڈسکشن گروپس کی فیسلٹی رکھی ہوئی ہے کہ تاکہ جو ووٹرز ہیں دے کین کنیکٹ ود لائک مائنڈیڈ ووٹرز جو ہیں, ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے اپنے گروپس بنا لیں. جیسے آپ واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں, ویسی فیسلٹی جو ہے نا اس اپلیکیشن میں ہے کہ آپ اپنے ڈسکشن گروپس بنا سکتے ہیں, اور ان ڈسکشن گروپس میں بیٹھ کے آپ اپنی جو الیکشن سے ریلیٹڈ, ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اور کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں ہمارا ایک اور وہ ہے کہ ہم نے اس میں لائیو جو میجر نیوز آؤٹ لیٹس ہیں پاکستان کے, ان سے جو نیوز آتی ہیں وہ اس میں ہمارے میڈیا اور نیوز کا جو کمپوننٹ ہے اس میں آٹومیٹیکلی جو ہے تھرو RSS فیڈ ہر 15 منٹ کے بعد ہر لیٹسٹ انفارمیشن اس کے اندر آ رہی ہے. تو کینڈیڈیٹس جو ووٹرز ہیں ان کو ٹی وی پہ جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں اور اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اسی ایپ میں رہ کے وہ جو لیٹسٹ نیوز آ رہی ہیں انکلوڈنگ الیکشن ریزلٹس, وہ ان کو وہاں پر ہر 15 منٹ کے بعد اپڈیٹڈ انفارمیشن ان کو آٹومیٹیکلی مل جائے گی. یہ تو بہت ہی ڈاکٹر صاحب آپ نے کمال کر دیا, چونکہ جو تیر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے, چونکہ پیپل پارٹی کے پاس تیر ہے اور نون لیگ کے پاس شیر ہے, اور بلہ چونکہ PTI سے چھین لیا گیا ہے. تو وہ تو بیچارے بہت سارے لوگ جو ہیں, ابھی ایک خبر مجھے ملی تھی کہ کسی کو کہا گیا کہ PTI نے ایک کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا, تو کچھ لوگوں نے کہہ کر کسی اور کو کھڑا کر دیا, خاتون کو, اور انہوں نے یہ کیا کہ اس حلقے میں جس خاتون کو کھڑا کیا اس کا گھر اور گاڑی PTI سے کے جھنڈوں سے پینٹ کر دی اور اس کو لڑا دیا کہ یہ بھی نظر آئے کہ یہ بھی واقعی کینڈیڈیٹ ہے. چونکہ PTI کو وہ ہرانا چاہتے ہیں, تو اس وجہ سے 2-2, 4-4 لوگ ایک ایک حلقے میں کھڑے ہو گئے جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ہی PTI کے امیدوار ہیں. تو آپ نے اچھا یہ کیا کہ جو آزاد کھڑے ہیں بیچارے, جن کو ابھی کسی کو لوٹا دے دیا گیا, کسی کو باجا دے دی گیا, کسی کو واٹ اے کنٹیمپٹ کے کسی کو جوتا دے دیا گیا, آپ یہ دیکھیں, اور کسی کو کیا چیز دے دی گئی, اور یہ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا, بوتل دے دی گئی. اس طرح کی جو سیمپل ہیں, یہ الیکشن جو سیمپلز ہیں یہ دے دیے گئے جو نشانات ہوتے ہیں. تو اب یہ لوگ کم از کم آفیشیلی ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون کیا ہے اور کون کہاں سے امیدوار ہے, اس کا انتخابی نشان کیا ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے.
اچھا میں جاوید صاحب کے پاس چلتا ہوں. جاوید صاحب صرف یہ بتا دیں پاکستان کی سارے سرویز، ابھی اکرم ایک جرنلسٹ ہے، انہوں نے ایک سروے کیا ہے 34,000 سے زیادہ لوگوں نے کہ انہوں نے انٹرویو کیے ہیں، چترال سے شروع ہوئے سندھ تک چلے گئے سکھر تک، اصولہ ٹی وی سے وابستہ ہے. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور یہ مقبول جان کو. تو ہر جگہ پورے پاکستان کے اندر جو عمران خان ہے وہ الیکشن جیت رہے ہیں، اور احمد خان یہ کہتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے چاروں صوبوں سے الیکشن جیت رہا ہے لیکن وہ اس کو آؤٹ کر دیا گیا ہے. اب یہ بتائیں کہ اگر یہ ریفرینڈم ہوتا تو پھر تو عمران خان جیت جاتا ہے الیکشن، لیکن یہ جو الیکشن سے پہلے ایک فضا بنائی گئی ہے اور اس کو ہرانے کے لیے سزائیں 3-4 آ گئی ہیں. ابھی 9 مئی کا واقعہ آ رہا ہے، اور وہ جو 190 ملین والا وہ جو ہے وہ ابھی سامنے نہیں آیا چونکہ اس میں ملک ریاض صاحب انوالو ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن تو ہو رہے ہیں 8 فروری کو، اس کے بعد جو حکومت بنے گی، یعنی لگتا یہی کہ نواز شریف صاحب کو حکومت شاید دے دے یا نون لیگ کو دے دے یا PDM-2 کی حکومت ہوگی، اس کو امریکہ میں کوئی جو ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے ادارے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سارے لوگ یہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہیں گے؟ یہ سب اس پر خوش ہیں کہ مینڈیٹ کسی اور کا ہے اور دیا کسی اور کو جا رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک امریکن حکومت کا تعلق ہے تو وہ تو اپنے مفادات کے کو پیش نظر رکھ کر بات کریں گے، لیکن باقی کوئی بھی نہیں مانے گا. سب کو پتا ہے کہ جو کچھ الیکشن ہو رہے ہیں اس سے پہلے یعنی کہ پری پول ریگنگ اتنی ہو چکی ہے اور اتنا واضح ہے کہ اب جیسے بھی الیکشن اگر 8 کو فرض کریں کہ غیر جانبدار الیکشن بھی کروائیں تو پھر بھی کوئی یقین نہیں کرے گا اگر نون جیتے گی، چونکہ نون کے جیتنے کے کوئی چانسز ہے ہی نہیں ہے. لوگ ان کے ساتھ کوئی 10% بھی نہیں ہے، لیکن ان کو جتا رہے ہیں کیونکہ حکومتی مشینری ان کے ساتھ ہے. اور عمران خان نے جن لوگوں کو چیلنج کیا تھا تو اس نے غلطی کی تھی، یعنی کہ پہلا شخص تھا جس نے ان اداروں کو چیلنج کیا جو ہمیشہ پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو پھر وہ ایک ضد قائم ہو گئی، اور اس ضد کی سزا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان یا PTI کو دی جا رہی ہے، یہ پورے ملک کو دی جا رہی ہے، پورے پاکستان کو دی جا رہی ہے، چونکہ اس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو گئی، پاکستان کا امیج تباہ ہو گیا، پاکستان کے لوگوں کا سکون تباہ ہو گیا، ان سے روزگار چھن گیا، ان سے روٹی چھن گئی. ہمارے یہاں بالکل بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی انا اتنی بڑی ہے کہ ان کی انا کے سامنے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اخلاقیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور مذہب کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ یہ ابھی پہلی دفعہ ہوا ہے دنیا میں کہ عدالتیں طے کریں گی کہ جناب کب وہ کسی نے نکاح کرنا ہے نہیں کرنا، عورت کی ماہواری کب ختم ہوگی کب نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کل یہ فیصلہ کریں گے کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے، کس نے نکاح کیا تھا، کس نے بچے بھی پیدا کریں گے ان کی مرضی سے کریں گے. یعنی کیا مذاق ہے، یعنی یہ سارا کچھ دیکھ کے تو افسوس ہوتا ہے جناب. نقصان تو ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے ایک پرومس لینا ہے میں نے کہ یہ جو دل کے سیاست پہ بھی بات کریں گے، آپ کی سکلز پہ بھی بات کریں گے. اب جو پاکستان سے باہر آئے نا تو ہمارا ایک خواب تھا کہ وہاں جائیں گے پڑھیں گے اور اس کے بعد پیسے کما لیں گے، ایک کار ہوگی، ماں باپ کا قرضہ ختم ہو جائے گا، ایک چھوٹے سے گھر کے لیے پیسے ہوں گے، واپس آ جائیں گے. لیکن وہ وقت آیا کوئی نہیں، اور ہم اس عمر میں پہنچ گئے ہیں کہ اب اگر پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو اوبیسلی ہمیں اور بہت ساری پرابلمز نظر آتی ہیں، اور بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ رہے ہیں. جاوید صاحب کہہ رہے ہیں ان کو اگر موقع ملے تو آج سارے امریکہ میں آ جائیں، یورپ میں آ جائیں. لیکن آپ کے ساتھ میرے پروگرام کرنا ہے، یہ دل کے معاملات جو ہے نا اور یہ ہیلتھ کے معاملات جو ہیں اس کے ہم اپنے ناظرین کو بھی بتا دیتے ہیں کہ اس حوالے سے چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈ بتاتے ہیں کہ ہیلتھی کیسے رہا جا سکتا ہے. یہ دل دینے اور دل لینے کے معاملات میں دل کا کتنا نقصان ہوتا ہے. اس طرح کے پروگرام کریں گے تاکہ انسانیت کو، خاص کر کے پاکستانیوں کو، اردو اسپیکنگ لوگوں کو فائدہ پہنچے. ایبسولیوٹلی. میں ہما وقت جو ہے نا
اویلیبل ہوں. آپ کسی بھی وقت مجھے بتا دیجیے گا. ہم جو ہیں وی کین میک اے لسٹ آف دا ٹاپکس، اور اس لسٹ سے جو بھی ٹاپک آپ کو پسند ہے یا آڈینس کو پسند ہے، جس میں ان کا انٹرسٹ ہے، جس میں وہ نالج لینا چاہ رہے ہیں، جس میں وہ انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں، میں انتہائی اپنی سعادت سمجھوں گا کہ مجھے جو ہے نا اپنی قوم کا، اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملے. تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. لیٹس ہوپ کہ پاکستان میں ڈیموکریسی آئے گی، اور آپ کے امریکہ میں بھی ایک انتخاب آ رہا ہے، اور وہ نومبر کی 4 تاریخ کو. ابھی سے ڈیٹ ہمیں معلوم ہے، جو ہر سال نومبر، ہر 4 سال کے بعد نومبر کی 4 تاریخ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کو کور کرنے کے لیے بھی میں کوشش کروں گا وہاں پر آؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام کروں. اور پاکستان، اور ظاہر ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان، تو امریکہ کی ایگزٹ ہوتی نہیں، چونکہ اس کی کئی وجوہات ہیں. تو امریکہ اور پاکستان کا کمبینیشن ہم کوشش کریں گے کہ وہ بنا رہے. امریکہ لکس آفٹر ہز اون انٹرسٹ، اور آئی وش کہ ہم پاکستانی یا پاکستان کے ارباب اختیار بھی اپنے ملک کے انٹرسٹ کو خود دیکھیں، جو ان کے انٹرسٹ میں بیسٹ ہے وہ کریں. لیکن اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عوام کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، اور اس کا نقصان جیسے کہ جاوید صاحب نے کہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اور ڈیموکریسی اسی طرح لولی لنگڑی آتی رہے گی، اور 2 سال کے لیے، 1.5 سال کے لیے وزیر اعظم گھر بھیجے جائیں گے. لیکن ابھی میاں نواز شریف صاحب جوش اقتدار آتا ہوا دیکھ کر وہ اقتدار تو لے رہے ہیں، لیکن وہ ڈیلیور کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، یہ ابھی یٹ ٹو سی. آئی ہوپ کہ پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے جو کچھ ہو بہتر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ناظرین. ڈاکٹر صاحب کے لیے اور جاوید راٹھور صاحب کے لیے دعا کریں. اور یہ جو www.iq.com ہے، اس کو ضرور دیکھیں کہ آپ کے کینڈیڈیٹس کون ہیں، اور اپنے ووٹ کا استعمال بہرحال کریں. نکلے باہر، نکل کر ووٹ دیں، کیونکہ یہ ووٹ ایک ایسی طاقت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو ووٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، کسی کو حکومت میں لا سکتے ہیں، کسی کو نکال سکتے ہیں. تو یہ ووٹ جو ہے یہ آپ کو کاسٹ کرنا چاہیے باہر صورت، اور نکلنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے جیسے بھی حالات ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سب. السلام علیکم.